تو جناب اگر کسی خاتون کی آنکھ سے چین برآمد کرنا کسی کے اللہ کے ولی ہونے کا ثبوت ہے، کسی کے پیر ہونے کا ثبوت ہے، تو پھر یہ چین میں نے بھی برآمد کی، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں برآمد کی، کسی چار دیواری میں برآمد نہیں کی، کسی آستانے کے اندر برآمد نہیں کی، میں نے یہ چین عوام الناس کے درمیان کھڑے رہ کر برآمد کی ہے، لاہور کے مصروف اور مشہور انارکلی چوک کے درمیان برآمد کی ہے۔ تو اگر صرف یہی دلیل ہے کسی کے اللہ کے ولی ہونے یا پیر ہونے کی کہ وہ کسی خاتون کی آنکھ سے چین برآمد کر سکتا ہے، تو پھر میں پیر سید اقرار الحسن پیر شف والی سرکار سے بڑا پیر ہوں۔ ایک اور کرتب جو پیر حق خطیب صاحب اپنی پیری کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ کرتب بھی اسی خاتون کے ساتھ انہوں نے کیا جس کی آنکھ سے وہ بار بار چین نکالتے رہے، اور میں نے ایکسپلین کیا کہ وہ ایک ہی خاتون ہے کہ جو ٹرینڈ ہے اس کرتب کے لیے، اور وہ بار بار اس کی آنکھ سے چین نکالتے ہیں، اور ایک بار انہوں نے اس کی آنکھ سے موتی برآمد کیا۔ تو کیا آنکھ سے موتی برآمد ہو سکتا ہے یا صرف یہ کوئی پیر ہی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی ہم نے پاکستان کے سب سے مشہور ایلوژنسٹ عقیل نومی صاحب کی خدمات حاصل کی، اور یہ آنکھ سے چین نکالنے کے حوالے سے بھی انہوں نے ہی ہماری رہنمائی کی اس کرتب کو سکھانے کے لیے اور اس کی ٹریننگ دینے کے لیے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے آنکھ سے موتی برآمد کر کے دکھایا۔ اینڈ ونس اگین کسی گھر میں نہیں، کسی آستانے میں نہیں، لاہور کے انارکلی بازار کے مصروف ترین چوک میں۔ لیکن ٹھہریے، ایک موتی نہیں، عقیل نومی نے اپنی آنکھ سے 2 موتی برآمد کیے۔ ملاحظہ کیجئے اور پھر دیکھیے کہ پیر سید اقرار الحسن کی تو کیا ہی بات ہے، پیر حق خطیب عرف شف علی سرکار کا مقابلہ کرنے کے لیے پیر عقیل عرف نومی ہی کافی ہے۔ دیکھیے تو جناب اگر آنکھ سے موتی برآمد کرنا پیر حق خطیب کے پیر ہونے کی دلیل ہے، تو پھر میں نے تو آنکھ سے 2 موتی برآمد کیے ہیں۔ میں پیر حق خطیب سے بڑا پیر ہوں، لیکن میں دست بستہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ کوئی پیری نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کا طریق نہیں ہے۔ انہیں منہ سے کیلے نکالنا، سوئیاں برآمد کرنا، آنکھ سے زنجیریں نکالنا یا آنکھ سے موتی برآمد کرنا، ان کی عظمت کو اس طرح کی شعبدے بازیوں کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ پلیز میری اس مہم کو، میری اس جد و جہد کو، میری اس جنگ اور لڑائی کو کنفیوز مت کیجیے۔ یہ لڑائی اصل میں اسلام کی لڑائی ہے، شریعت کی لڑائی ہے، طریقت کی لڑائی ہے، آستانوں، درگاہوں اور خانقاہوں کی عزت اور حرمت بچانے کی لڑائی ہے، جسے یہ شخص اپنے فراڈ کے ذریعے، اپنی جال سازیوں کے ذریعے پامال کر رہا ہے۔ اور میں توقع کرتا ہوں پاکستان کے علماء سے، پاکستان کے مشائخ سے، کہ وہ دین اسلام کا، تصوف کا اور طریقت کا اصل چہرہ بچانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ بہت سارے علماء نے، بہت سارے مشائخ عظام نے اپنی آراء ہمیں بھجوانا شروع کر دی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس معاملے پر کھل کر گفتگو نہیں کرتا تو یہ سمجھنے میں ہم حق بجانب ہوں گے کہ وہ پیر حق خطیب کے ڈھونگ اور اس کے فراڈ اور اس کی جال سازی کے ساتھ کھڑا ہے۔ میری یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے عام لوگ بھی، پاکستان کے علماء بھی، پاکستان کے اولیاء کرام کے جانشین بھی ہماری اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ کسی ذات کی لڑائی نہیں ہے، ہمارا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے پیر حق خطیب صاحب سے۔ ہم نے 2 مختلف پروگرامز میں 8 درجن کے قریب ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ مختلف مریضوں کا دنیاوی علاج رکوا دیا پیر حق خطیب صاحب نے اپنے ڈھونگ اور شعبدے بازی کے لیے، اور اس کے نتیجے میں وہ جان سے چلے گئے، یعنی سیدھا قتل کیا جا رہا ہے پیر حق خطیب کی جانب سے۔ اور اس پر انشاءاللہ العزیز ہم ایک اور مہم کا بھی آغاز کریں گے۔ تو آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں ہم نے آپ کو آنکھ سے چین نکال کر دکھائی، خاتون کی آنکھ سے، مرد کی آنکھ سے، مرد کی آنکھ سے ہم نے موتی بھی برآمد کر کے دکھائے، اور یہ ٹرک، یہ کرتب ہم پیر حق خطیب کی بتائی ہوئی کسی بھی جگہ پر ان کے سامنے جا کر پرفارم کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے لائیو کیمروں کی موجودگی میں، اپنے لائیو کیمروں کی موجودگی میں، پاکستان کے کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ کے لائیو کیمروں کی موجودگی میں، پاکستان کے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنا بڑا فراڈ ہے، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اور ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی دعاؤں سے، آپ کی سپورٹ سے اس فتنے کے خاتمے تک اب یہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔
پاکستان زندہ باد.